دعائے قنوت کب کی جائے اور دعائے قنوت کون سی والی پڑھی جائے؟ ہاں جی، کون سی والی پڑھنی ہے جی؟ کون سی پڑھی جائے، اتنا ہی کافی تھا. کون سی والی سے کوئی عجیب جملہ نہیں بن گیا. چلیں جی، کون سی دعا پڑھی جائے؟ ہاں جی میرے بھائی، جو میرے سامنے دو صحباب بیٹھے ہیں 4-5 میرے بھائی، بتائیں گے کون کون سی دعا پڑھتی ہیں آپ وتر میں، وتر کے قنوت میں؟ بھائی صاحب کون سی پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم اہدنی. آپ بیٹا کون سی پڑھتے ہیں؟ اللہم اہدنی والے. اللہم اہدنی کیوں جی؟ یہ تو اللہم اہدنی بتا رہے ہیں. اللہم انا نستعینک کا بھی پڑھتے ہیں بھائی. اسی لیے بھائی نے سوال کیا کون سی دعا پڑھنی ہے. آپ سمجھائیے سوال کیوں آیا ہے. کیونکہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں اللہم اہدنی، کچھ پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، اور آپ میں سے عام تر لوگ یہ نہیں جانتے تفصیلات کیا ہے. اللہم اہدنی پڑھتا ہوں تو کیوں، اللہم انا نستعینک کا پڑھتا ہوں تو کیوں. ابھی یہ گفتگو دھیان سے سن لیں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ کون سی دعا پڑھنی ہے. یاد رکھیے گا قنوت دو ہوتے ہیں، ایک قنوت وتر اور ایک قنوت نازلہ. آج سب کیا نام ہے؟ قنوت نازلہ. نازلہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے. نازلہ کہتے ہیں کسی بڑے حادثے کو، بڑی مصیبت کو، بڑی پریشانی کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی کوئی بڑی مصیبت آتی تو اس مصیبت کی وجہ سے ایک دعا کیا کرتے تھے. کب کرتے تھے؟ فرض نماز میں. کب کرتے تھے بھائی صاحب؟ بولیے ذرا، کس نماز میں؟ فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام پیچھے سے آمین کہا کرتے تھے. فرض نماز میں، فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے حاجی صاحب میرے ساتھ ہی ہیں نا آپ؟ فرض نماز کی کوئی بھی فرض نماز ہو، چاہے زور ہو، چاہے عصر ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے عشاء ہو، کوئی بھی ہو. بلکہ شافعی حضرات، کن کا نام لے رہا ہوں میں؟ شافعی حضرات جو اپنے آپ کو امام شافعی کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ تو آج بھی ہر فجر نماز کی آخری رکعت میں یہ کام کرتے ہیں. اگرچہ ان کا یہ عمل غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے قنوت نازلہ، جب مصیبت آئے تب یہ کام کریں. روزانہ کی بنیاد پہ فجر نماز میں یہ کام کرنا یہ درست نہیں. لیکن ویسے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ آج بھی وہ کام کرتے ہیں. تو یہ ہے قنوت نازلہ. تو ایک قنوت ہو گیا مصیبت والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ قنوت نازلہ. اور ایک قنوت ہو گیا وتر والا، اسے کہتے ہیں قنوت وتر. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب میرے بھائی جو دعا میرے بھائی پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک کا، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. یہ جناب عمر فاروق سے ثابت ہے، اور عمر فاروق سے یہ ثابت ہے کہ قنوت نازلہ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے. کب پڑھا کرتے تھے صاحب؟ تحقیق کیجیے گا بعد میں جا کے، لیکن سن لیں فی الحال یہ معلومات آپ ذہن میں بٹھا لیں. اگرچہ شک کی بنیاد پہ بٹھائیں، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ جا کے اس کی تحقیق کریں. یہ قنوت، یہ دعا اللہم انا نستعینک کا جناب عمر فاروق پڑھتے تھے. اور کس قنوت میں پڑھتے تھے؟ قنوت نازلہ میں. جبکہ اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہ دعا ثابت ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے. حوالہ ہے ابو داؤد شریف کا، اور اس حدیث کو اللہ کے رسول سے نقل کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما. جناب حسن آپ کے عظیم نواسے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے وتر میں پڑھنے کے لیے دعا سکھائی تھی. کیا؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت. یہ دعا میرے بھائی یاد کر لیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا. بڑی شاندار دعا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ 4 کچھ جملے بتاؤں گا، ساری نہیں بتاؤں گا. اللہم اہدنی فی من ہدیت، یا اللہ جن لوگوں کو تو نے ہدایت دے رکھی ہے مجھے ہدایت دے کر ان میں شامل کر لے. وعافنی فی من عافیت، یا اللہ جن کو تو نے عافیت تندرستی دے رکھی ہے مجھے عافیت دے کر ان میں شامل کر لے. وتولنی فی من تولیت، یا اللہ جن کو تو نے اپنا دوست بنا لیا ہے، ولی بنا لیا ہے، مجھے اپنا دوست بنا کر ان میں شامل کر لے. وبارک لی فی ما اعطیت، یا اللہ تو نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس میں برکتیں ڈال دے. کیا دیا اللہ نے آپ کو جی؟ جی
بس اولاد ہی دی ہے. اللہ نے آپ کو رزق دیا, اللہ نے آپ کو مکان دیا, اللہ نے آپ کو بیگم دی, اللہ نے آپ کو بیٹے دیے, اللہ نے آپ کو آنکھیں دی, اللہ نے آپ کو کان دیے, اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے, اللہ نے آپ کو پاؤں دیے, اللہ نے آپ کو علم دیا. تو ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ جو کچھ دیا ہے اس سب میں برکتیں ڈال دے. کتنے شاندار الفاظ ہیں. اولاد میں برکت نہ ہو تو اولاد عذاب بن جایا کرتی ہے, بیگم میں برکت نہ ہو تو بیگم گھر کو جہنم بنا دیا کرتی ہے, اور گھر میں برکت نہ ہو تو گھر میں بے سکونی رہتی ہے. اس لیے دعا کیا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ جتنا کچھ دیا ہے اس میں برکتیں ڈال دے. اسی طرح کے 5-6 جملے اور ہیں, یہ بڑی شاندار دعا ہے, یاد کر لیں. یہ کس کتاب میں آپ کو ملے گی؟ حصن المسلم میں. کس کتاب میں ملے گی؟ حصن المسلم میں. پاکٹ سائز کتاب ہے, 4-5 ریال کی آتی. خرید لیجیے تھے سب, دکھائیں لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں. 4-5 ریال کی کتاب ہے, اور یہ آپ اردو والا ایڈیشن لیں. ہاں یہ دکھائیں, یہ دیکھیں, یہ حصن المسلم نامی کتاب ہے. اس میں نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں. جی یہ دکھا دیے. تو یہ آپ لے لیں, اور اس کی اتنی کاپیاں لیں جتنے آپ کے بچے ہیں. 6 بچے ہیں, 6 کاپیاں بچوں کے لیے, 7ویں کاپی بیگم صاحبہ کے لیے, 8ویں آپ کے لیے, کیونکہ پاکٹ سائز ہر ایک کی جیب میں رہے. اس میں نبی علیہ السلام کی ہر طرح کی دعائیں ہیں. تو یہ دعائیں میرے بھائی آپ یاد کریں. تو اب بھائی نے کہا ہے کہ وتر میں کیا سوال تھا جی, کون سی دعا پڑھنی ہے اور کیا کرنا ہے, کب پڑھنی ہے, اور کب پڑھنی ہے. اب سوال ہے کہ کب پڑھنی ہے. اچھا جی, کچھ بھائی پڑھتے ہیں رکوع سے پہلے, اور کچھ پڑھتے ہیں رکوع کے بعد. ایسے ہی ہے میرے بھائی. جہاں تک تعلق ہے رکوع سے پہلے پڑھنے کا, تو اس کے بارے میں دلیل بالکل واضح ہے. رکوع سے پہلے پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. ابی ابن کعب وغیرہ روایت کرتے ہیں, صحیح حدیث ہے. اور اگر آپ رکوع کے بعد پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی بھی گنجائش موجود ہے, لیکن رکوع سے پہلے پڑھنا یہ بالکل واضح ہے. ہاں, اب بھائی کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر پڑھیں گے. ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھنا. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ اس موقع پہ اگر ہاتھ اٹھانے ہیں نا آپ نے, تو وہ اس کام کے لیے نہیں اٹھانے, وہ اس کام کے لیے اٹھانے ہیں. اس موقع پہ جو ہاتھ اٹھانے ہیں وہ اس کام کے لیے نہیں اٹھانے. اس موقع پہ جو ہاتھ اٹھانے ہیں وہ دعا کے لیے اٹھانے ہیں. تو یہ وتر کا قنوت کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں صحیح سند سے کچھ ثابت نہیں ہے. البتہ سلف صالحین سے ایسے آثار ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. اس لیے اگر آپ ہاتھ اٹھا لیں تو امید ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے, نہ اٹھائیں تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاد